ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں بڑھئی سے ظالم خواتین کا تذکرہ پوچھا۔ ایک تو اس نے ظالم ساس کا بتایا جو میں نے آپ قارئین کو گزشتہ چند اقساط پہلے بتایا دیا۔ دوسرا ایک ایسی ظالم عورت کا قصہ بتایا جسے سن کر میں خود دہل گیا اور میرا ذہن، میری عقل، حتیٰ کہ میری پلکیں اور طبیعت میں اتنی زیادہ بے چینی شروع ہوئی کہ میرے گمان سے بالا تر۔ جرات کرتے ہوئے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے۔ وہ ایسی عورت تھی جو نماز پڑھنے والی، تسبیح کرنے والی، روزے رکھنے والی، لیکن اس کی زبان سے آج تک کوئی شخص محفوظ نہیں رہا تھا۔ اس کی بد زبانی نے کئی گھروں کو آگ لگائی، کئی خاندانوں کو جاڑا اور کئی دلوں کو ویران کیا۔ غیبت کرنا، دوسروں کی نقلیں اتارنا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، بعض اوقات منہ پر بہت تعریف کرتی تھی لیکن پیٹھ پیچھے وہ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتی تھی، لوگوں کے پردہ دری کرتی، ان کے راز افشاں کرتی اور ان کو موقع با موقع پریشان کرتی رہتی تھی۔ اس عورت کے پاس زیادتی کرنے کا جو ایک طریقہ تھا وہ صرف اور صرف زبان تھی۔ جھوٹ، غیبت اور تیز زبانی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس کو نارمل حیثیت سے لیتی تھی اور اس کا من، اس کا دل آج تک اس پر نادم نہیں ہوا تھا۔ آج کوئی اس سے کہہ دیتا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو تو کہتی میں حق بیان کر رہی ہوں۔ بوڑھا بڑھئی خود یہ بات کہتے ہوئے ایک دم رک گیا اور اس کے رکتے ہی ایک انوکھا سناٹا چھا گیا۔ اور وہ سناٹا کیا تھا؟ ایک انوکھا منظر تھا۔ قبرستان میں ہر طرف جنات ہی جنات، روحوں کا ایک انوکھا نظام، جن میں جنتی روحیں بھی اور رب معاف کرے دوست کی روحیں بھی۔ ایک طرف بوڑھے بڑھئی کا اس ظالم عورت کا منظر کھینچنا اور اس کی سچی کیفیت بتانا۔ اب میں اس کا انتظار کر رہا کہ یہ بول کیوں نہیں رہا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، وہ بوڑھا بڑھئی اٹھا اور مجھے کہا میرے ساتھ چلیں، آئے میں آپ کو اس ظالم عورت کی قبر پر لے چلتا ہوں۔ جب میں اس کی قبر پر گیا تو ایک بہت بڑا خوبصورت قیمتی پتھر سے بنا کتبہ اور تمام قبر بھی قیمتی پتھر سے بنی، اس کے اوپر پھول رکھے ہوئے تھے جو کہ مرجھا گئے تھے۔ بوڑھے بڑھئی نے مجھے اس قبر پر لا کھڑا کیا اور پھر نہایت غمناک آواز سے بولا، یہ اس ظالم عورت کی قبر ہے جو روزے بھی رکھتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی اور بعض اوقات تسبیح بھی کرتی تھی، لیکن اس کی زبان نے لوگوں کے کلیجے چیرے اور جلا کے رکھ دیے۔ اس کی طبیعت میں ہر وقت لوگوں کے لیے نفرت اور بغض بھرا ہوا تھا اور یہ عورت ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ وہ لوگوں کے عیب فاش کر کے مزے لیتی تھی۔ اس کی طبیعت میں ہر کسی کے لیے نفرت، اکتاہٹ، بے چینی اور بے قراری تھی۔ نہ معلوم اس کے اندر یہ کیفیت کیسے آئی۔ ہم یہی باتیں کر ہی رہے تھے، ایک ایسی آواز آئی جیسے کپڑے کو پھاڑتے ہیں۔ میں اس آواز پر چونک پڑا۔ میرے چونکنے پر بوڑھے بڑھئی نے کہا، یہ ایک خاص آواز ہے، جو میت کے اوپر ایک عذاب مسلط ہو تو یہ آواز اسی وقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ آواز ہر اس میت کے اندر ہوتی ہے جس نے لوگوں کو زبان سے تکلیف دی ہو۔ یہ عذاب ہر پل میت پر مسلط رہتا ہے۔ اس عذاب سے مریض کے پورے بدن پر ہلکی ہلکی چنگاریاں لگتی ہیں، پھر اس کے بدن میں جلن ہوتی ہے اور پھر اس کے جلن کے ساتھ ساتھ اس کے جسم سے گرم پسینہ نکلتا ہے۔ اس گرم پسینے سے قبر کی مٹی بھیگ جاتی ہے اور بھیگنے کے بعد وہ گرم پسینہ اتنا ہوتا ہے کہ اس زمین سے بھاپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس بھاپ کے ذریعے اس میت کو اور تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا تن بدن آگ میں جلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ عذاب آتا ہے تو اس عذاب کے ذریعے نہایت تکلیف اور بہت زیادہ پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اس تکلیف سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے جس کو بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کپڑا پھاڑنے کی آواز۔ بوڑھا بڑھئی اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس نے زندگی میں بس ایک مشغلہ اپنایا ہوا تھا اور وہ مشغلہ صرف یہی تھا کہ لوگوں کے پردے کھولنا۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو لوگوں کے سامنے کھولنا، اور کسی کے اندر کوئی تکلیف ہے بجائے اس کے کہ اس تکلیف کا ازالہ کرے، لوگوں کے سامنے بار بار اس کو بیان کرنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ یہ عورت ایک اور تکلیف دیتی تھی کہ کسی کے گھر اگر کوئی میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو وہ اس جھگڑے کو زمانے اور معاشرے میں ہوا دیتی تھی۔ بوڑھا بڑھئی ایک لمبی سانس بھر کے بولا، مرنے سے پہلے بھی وہ ایک انوکھے عذاب میں مبتلا رہی۔ اس کے گھر میں غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ آیا اور یہ قبر پکی اس کے گھر والوں نے نہیں بنائی بلکہ اس کا ایک پوتا مالدار تھا، لیکن اب وہ بھی اس کی بھینٹ چڑھ کے غربت کی تنہائیوں میں اور غربت کے کنویں میں گر چکا ہے۔ اس کا گھر ایسے جلا کہ شاید ہی اس کی زبان نے کسی کا گھر ایسے جلایا ہو جس طرح اس کا گھر جلا، اور اس کے گھر میں آفتیں، بیماریوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، الجھنوں کی اور ناکامیوں کی آئیں، اور ایسی ناکامی آئی کہ اس کا بچہ اس ناکامی میں ڈوب گیا۔ ان کے ہر کام میں رکاوٹ ہے، ان کی زندگی کے ہر کام میں بندش ہے۔ 4 قدم آگے اٹھاتے ہیں، 40 قدم پیچھے گرتے ہیں۔ لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں ان کی بے وفائی کا، جبکہ انہوں نے کتنے لوگوں کا گھر برباد کیا۔ بوڑھے بڑھئی کی بات سنتے ہوئے اندر ہی اندر سوچ رہا تھا کہ اے کاش وہ خاتون ایسا نہ کرتی۔ پھر بڑوں کی بات میرے دل میں اچانک آئی کہ کرے کون اور بھرے کون۔
اس عورت نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو اپنی زبان سے زخم لگاتے لگاتے گزاری۔ آج اس کے زخم کا انجام یہی ہے کہ ساری انسانیت اور ساری مخلوق شاید سکون میں ہو گئی، لیکن وہ اور اس کا گھرانہ دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ دکھ، تکلیف، مصیبتیں اور پریشانیاں اس کا مقدر بن گئیں۔ بوڑھا بڑھئی کہنے لگا کہ اس کی موت کا لمحہ بہت دردناک اور خطرناک تھا۔ اس خاتون کو موت بہت دردناک انداز میں آئی۔ پورے 37 دن یہ نزا کی حالت میں رہی، حتیٰ کہ گھر والوں نے یہ طے کیا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگایا جائے، لیکن پھر وہ ایسا نہ کر سکے۔ یہ مرتی نہیں تھی، سانس اٹکی ہوئی تھی، پیشاب پخانہ نکل رہا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پیشاب پخانہ نہیں، اندر تو کچھ جا ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ابلی ہوئی تھیں، منہ کھلا ہوا تھا، اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی۔ سانس اور سانس کی خرخراہٹ ایک خوفناک شکل اختیار کر گئی تھی۔ خود گھر والے پریشان تھے، اس کو نہلاتے تھے، لیکن پھر کپڑوں سے بدبو آنا اور جسم سے بدبو آنا اور سانسوں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس کا سارا خاندان اس سے بیزار تھا۔ بس ان 37 دنوں میں ایک دفعہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا اور اس نے پانی مانگا۔ گھر والے خوش ہوئے کہ شاید ٹھیک ہو گئی ہے، اور پانی کے چند گھونٹ پیے اور کہنے لگی کہ کچھ لوگ ہیں جو میرے جسم کے ہر حصے میں بہت بڑی بڑی سوئیاں چبھو رہی ہیں، ان لوگوں سے مجھے چھڑاؤ۔ اس وقت بے شمار سوئیاں میری زبان میں ہیں، یہ اس لیے ہے کہ میں نے ساری زندگی لوگوں کو زبان کے ذریعے بہت تکلیف پہنچائی۔ پھر ہائے ہائے کرتے واپس یہ بے ہوشی میں چلی گئی۔ 37 دن کے بعد اس کو موت آئی۔ بس فوراً جلدی جلدی اس کو دفن کیا، اور جتنے لوگ موجود تھے تھوڑے سے لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اس کو قبر میں دفن کیا۔ جب قبر میں دفن کیا تو قبر اندر گر گئی۔ انہوں نے گورکن کو کوسنا شروع کیا کہ تو نے پیسے تو پورے لیے، لیکن قبر کمزور بنائی۔ اس نے پھر قبر کھودی، میت کو باہر نکالا اور دوسری قبر بنائی، لیکن دوسری قبر میں جب یہ جانے لگی تو ایک دم قبر میں دراڑ آئی اور قبر کی سر کی سائیڈ کا پورا حصہ بیٹھ گیا۔ اب یہ سمجھ گئے کہ یہ نظام کوئی اور ہے، لہٰذا انہوں نے جس سائیڈ کی قبر بیٹھی تھی اس طرف مٹی ڈال کر قبر کو پھر برابر کر دیا۔ بوڑھا بڑھائی اپنی باتیں مسلسل کیے جا رہا تھا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ، گھبراہٹ، بے چینی اور دکھ اور تکلیف کی انوکھی کیفیت تھی۔ میں مسلسل گھونٹ گھونٹ پانی پی رہا تھا، میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ قبرستان کا سناٹا، تاریک، اندھیری رات اور جس قبر پر عذاب ابھی بھی کپڑے کی آواز کے پھاڑنے والا ہو رہا اور پھر اس کا مستقل تذکرہ ہو رہا تھا۔ قارئین، آپ سوچ نہیں سکتے یہ واقعہ کیا ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ بوڑھا بڑھئی اب خاموش ہو جائے اور میں اس کی مزید بات نہ سن سکوں، لیکن میں اس کی بات سننے پر مجبور تھا۔ وہ مجھے مسلسل اپنی بات سننے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں اٹھ نہیں سکتا تھا، کوئی طاقت تھی جو مجھے روکے ہوئے تھی۔ زمین نے نامعلوم مجھے کیسے پکڑا ہوا تھا، اور زمین جیسے اپنے لفظوں میں پکار رہی ہو کہ سن اس کا تذکرہ اور زبان کی بے احتیاطی سے احتیاط کر، ورنہ لوگوں میں تیری زبان کی تیزی اور حاضر جوابی کا تذکرہ تو ہو جائے گا۔ شاید بہت سے لوگ تیری حاضر جوابی سے ڈریں گے، لیکن سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ بری زبان کے تذکرے اور ایسے تذکرے جو لوگوں کے دلوں میں زخم اور گھاؤ لگا دیں، اور ایسے تذکرے جس سے گھر ٹوٹ جائے، دل بکھر جائیں، طبیعتیں بفر جائیں اور ذہن منتشر ہو جائے، آپس میں سلوک ختم ہو جائے، صلہ رحمی کے دروازے بند ہو جائیں اور تیرے بولوں سے قطعی رحمی رواج میں آئے، حالات و واقعات اور طبیعتوں میں نفرتیں بھر جائیں۔ میں اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ بوڑھے بڑھئی کی آواز نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا اور کہنے لگا کہ دراصل قبرستان میں آ کر پچھلے بھول جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے وہ تذکرہ بھی نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ قبرستان ایک حقیقت کا جہان ہے، ایک سچا نظام ہے، ایک سچی زندگی ہے، اور یہ جزا و سزا کا نظام بس قیامت ہے، اور قیامت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ قیامت تو اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جس وقت انسان کا سانس نکلتا ہے، چاہے اس کو جلا دیا جائے یا دبا دیا جائے یا سمندر کی مچھلیوں کی خزاں بنا دیا جائے، اس کے لیے اسی وقت قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھا بڑھئی اپنی درد بھری باتیں کیے جا رہا تھا، میں سن رہا تھا اور میرا دماغ گھومنے لگا، میری طبیعت بےتابی اور پریشانی کی طرف مائل ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا قبر کی پہلی رات اس کی بہت مشکل تھی، اور اب قبر کی ہر رات اس کی نہایت گھٹن ہے۔ اس کے رشتہ دار اس کو بھول گئے ہیں، کیونکہ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اس نے کسی کو معاف نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ یہ وہ عورت تھی جب یہ اپنی زندگی کی بہاریں دیکھ رہی تھی۔ اس کی بوڑھی ماں زندہ تھی، یہ اپنی ماں کو ہر وقت اپنی زبان سے ذلیل کرتی اور رسوا کرتی تھی، اور اس کی ماں آہیں بھرتی تھی۔ اس نے ماں کی بہت بد دعائیں لیں، یہ ماں کو اس کی زندگی کے تانے دیتی تھی، یہ ماں کے قدموں، سوچوں اور اس کی زندگی کے بیتے لمحات کو یاد دلا دلا کر نفرت کا ماحول پیدا کرتی تھی۔ اے کاش یہ نہ کرتی، اے کاش اس کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا۔ اس کی قبر کی ویرانی، دوستوں سے جدائی، سہیلیوں سے علیحدہ پن، زمانے کی بہاریں، یہ ساری چیزیں اس سے لٹ گئیں۔ آج یہ اپنی تنہائیوں، ویرانیوں اور بے تابیوں میں بالکل جدا ہے۔
کوئی اس کا حال پوچھنے نہیں آتا، کوئی اس کے دل کی کیفیت سننے نہیں آتا، کوئی اس کا غم بانٹنے نہیں آتا، کوئی اس کو در سے چھڑانے نہیں آتا۔ اے کاش یہ صبر کر لیتی، یہ لوگوں سے درگزر کرتی، یہ لوگوں کی پردہ پوشی کرتی، یہ لوگوں کا راز رکھتی، یہ لوگوں کا بھرم رکھتی، یہ لوگوں کو تسلیاں دیتی، لوگوں کو پریشان نہ کرتی بلکہ مسلمان کو دل سے چاہتی، ان سے نفرت نہ کرتی، یہ سب کو اپنا دوست سمجھتی اور کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھتی، یہ اپنی سوچوں کو مثبت رکھتی، منفی نہ رکھتی۔ عیب تو ہر کسی میں ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو ان کے عیبوں سمیت قبول کر لیتی اور یہ کہہ لیتی کہ آخر یہ بھی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نفرت کر کے زمانے میں کیوں آگ لگاؤں؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عیب چھپا لوں، لوگوں کے سامنے بیان نہ کروں۔ اے کاش یہ ماں بن جاتی اور سچی ماں ہوتی، اور سچی ماں اسے کہتے ہیں جو اولاد کے پردے دیتی ہے، اولاد کے عیب چھپاتی ہے اور اپنی نسلوں کو سچا پیار دے کر ان کو سچی زندگی کی طرف مائل کرتی ہے، نہ کہ ان کے عیبوں پر انہیں آر دلاتی ہے اور انہیں شرمندہ نہیں کرتی۔ میں بڑھے کی باتیں سن رہا تھا اور حسرت بھری نظروں سے اس قبر کو دیکھ رہا تھا جو بہت اچھے پتھر کی بنی ہوئی تھی اور اس پر مرجھائے ہوئے پھول تھے، جو بظاہر بہت خوبصورت قبر تھی۔ اس قبر کو دیکھنے والا ہر بندہ ٹھہر جاتا ہوگا اور اس کی نظر وہیں خاموش ہو جاتی ہوگی، لیکن دیکھنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ اندر اس کے ساتھ کیا بیت رہی۔ میں نے جان بوجھ کر بوڑھے بڑائی سے آج کی نشست کی اجازت چاہی، انہوں نے مجھے روکا۔ میرے دل کی کیفیت کو وہ بوجھ چکے تھے اور پڑھ چکے تھے، مجھ سے کہنے لگے مجھے علم ہے آپ یہ گفتگو اپنے تک نہیں رکھیں گے، اس کو عام کریں گے، بس میرا یہ پیغام لوگوں کو پہنچا دیں، مظلوم ہو کر اس قبر کے جہان میں آنا، ظالم ہو کر نہ آنا۔ ضروری نہیں سب کو سب کی باتوں کا 100% جواب دیا جائے، بس درگزر کرنا، معاف کرنا، پردے ڈالنا، عطا کرنا، بخشش کرنا اور لوگوں کو دینا سیکھیں، لوگوں سے لینے کی کوئی توقع نہ رکھیں۔ پھر بھی اگر کوئی شخص تمہیں برا کہتا ہے، رسوا ذلیل کرتا ہے، اس کے معاملات اس کے رب پر چھوڑ دیں، اس کے ساتھ اچھا اور اچھائی کا معاملہ کرتے رہیں۔ میں بوڑھے بڑھئی کی بہشتی روح کو چھوڑ کر بوجھل قدموں کے ساتھ قبرستان سے واپس ہوا۔ میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، میرا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں ایک جگہ قبرستان کے احاطے کے راستے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرا جی، میرا من اور میری طبیعت چاہ رہی تھی کہ بس میں یہیں بیٹھا رہوں، میں اور اب کہیں نہ جاؤں۔ کیوں؟ میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ آخر مجھے واپس آنا تھا۔ میرے قارئین میرے لیے دعا کریں اور اپنے لیے دعا کریں۔ بس آج کا یہ کالم میں بے بسی کے قلم اور ٹوٹے ہوئے لفظوں کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔